والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اذان محترم، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صل على محمد وآل محمد ان کے ایام ہیں، تو کچھ عرائض ان کے حوالے سے اور پھر امام حسن کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس آیہ کریمہ میں حضور کے 5 نام ذکر کیے گئے. تھوڑی سی اس کی وضاحت اگر میں آپ اجازت دے کے. ارشاد ہوا اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا، اور بہت خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا. اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا. عزیزان محترم، پہلی صفت یہ آئی کہ حضور گواہ ہیں. شاہد کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا کہ حضور گواہ ہیں، یعنی امت جو اعمال انجام دے رہی ہے اچھے یا برے، اس کی گواہی حضور قیامت کے دن دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، میں مثال دی، سی سی ٹی وی کیمرہ اگر کسی جگہ لگا ہوا ہو تو جن لوگوں کے اوپر لگا ہوا ہو ان کی تمام چیزیں دیکھنے والے کے سامنے ہوتی ہیں. ظاہر سامنے ہوتا ہے لیکن باطن سامنے نہیں ہوتا. کہ کس نیت سے وہ یہ کام کر رہا ہے وہ سامنے نہیں ہوتا، لیکن حضور کے سامنے ہمارا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. تبھی تو حضور گواہی دیں گے. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے ریاکاری کے لیے اگر کسی کام کو انجام دیا تو اسے بھی حضور جانتے ہیں، اور کسی نے اللہ اور رسول اور اہل بیت کی محبت میں کیا تو اسے بھی حضور جانتے ہیں. اگر زہروں پہ بلند ترین صلوات اگر پاکستان میں اہل بیت سے محبت کی مجلسیں ہو رہی ہیں تو اسے بھی حضور جانتے ہیں، اور جو بغض کے جلسے ہو رہے ہیں اسے بھی حضور جانتے ہیں. تبھی تو کہا نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، حضور گواہ ہیں، گواہی دیں گے کل. تو گواہ کے لیے دیکھنا ضروری ہے. تو یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ نص قرآن ہے کہ حضور ہمارے امت کے اعمال پر، ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہے.
جب پھر آیت آگے بڑھی، ایک آیت میں ارشاد ہوا کہ لقد بعثنا فی کل امت لقد بعثنا من کل امت شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو حضور نے گریہ فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی امت پر گواہ بنا کے بھیجا اور ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنا کے بھیجا. یعنی حضور یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں کہ حضور تمام امتوں کے بھی گواہ ہیں اور حضور گواہوں کے بھی گواہ ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. یعنی حضرت آدم حضرت نوح جو اپنی قوم کی گواہی دیں گے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی گواہی دیں گے. تو بات آگے بڑھی، کہا کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. اگر ہم نیک کام کریں گے تو حضور ہمیں جنت کی خوشخبری دیں گے، اگر ہم اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے تو حضور دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں گے. تو بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. پھر کہا کہ چوتھی صفت کہا کہ حضور اللہ کی طرف بلانے والے، داعین الی اللہ. یعنی حضور اپنی طرف نہیں بلاتے. آپ کسی سے ملتے ہیں، اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، تو آپ اپنے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی طرف اپنے دوست کو بلا رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول اس طرح نہیں ہوتے، وہ اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وہ داعین الی اللہ. تو اللہ کی طرف بلانے والے تو بہت ہیں، دعوت اسلامی والے بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو فرق ہے. یہاں پہ ایک قید ذکر کی، کہا داعین الی اللہ باذن، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یعنی دعوت اسلامی والوں کے پاس اذن نہیں ہے اللہ کی طرف بلانے کا، لیکن حضور کے پاس اذن ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اب اذان مؤذن آپ نے سن لیا لیکن غور نہیں فرمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں اس بات کے اوپر تاکہ بات واضح ہو جائے. لبیک تو حج پہ کہا جاتا ہے نا، اللہ نے بلایا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد حج پہ اللہ نے بلایا کہ میرے گھر کی زیارت کرو، میرے گھر کا طواف کرو. تو آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تو نے بلایا تھا، میں حاضر ہوں. تو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو لبیک اللہ کو کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کیسے کہا؟ تو کیونکہ حضور نے اللہ کی طرف بلایا اللہ کی اجازت سے، لہٰذا آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے. سمجھ میں آیا؟ لبیک یا رسول اللہ سمجھ میں آئے نہیں؟ لبیک یا رسول اللہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے حضور اللہ کی اجازت سے، لہٰذا ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. تو اذان محترم پھر آیت آگے بڑھی، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ، روشن چراغ بنایا. اذان محترم حضور شمس و ضحیٰ ہیں. سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی کم ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب دھوپ چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں شمس و ضحیٰ. تو جب سورج اپنی پوری تابانی دکھا رہا ہو تو آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے. تو
تو وہ سورج جو محمد سے ضیاء حاصل کر رہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو محمد کی طرف کیا دیکھو گے؟ اور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج ماشاءاللہ صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں آپ سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو جب سورج کی طرف جو سورج حضور سے روشنی حاصل کر رہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو محمد کی طرف کہاں دیکھیں گے؟ یہ تو احسان ہے قرآن کا اور اہل بیت کا کہ ہم محمد کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عزیزو قرآن نے حضور کو کبھی شاہد کہا، کبھی شہید کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی سراج منیر کہا۔ توجہ کا طالب کبھی شاہد کہا، کبھی شہید کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی داعیاً اللہ بإذنہ، کبھی سراج منیر کہا۔ کبھی خطاب کیا ایھا المزمل، کبھی خطاب کیا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا۔ اور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بھئی حضور کو کہا کہ کانا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم اللہ کی صفات ہیں جو اللہ نے محمد کے لیے استعمال کی۔ کہا مومنوں کے لیے رافت اور رحمت والا ہے لیکن عالمین کے لیے مجسم رحمت ہے، عالمین کے لیے مجسم رحمت ہے۔ تو بھئی کبھی ذکر کہا، کبھی قرآن مبین کہا۔ توجہ کا طالب ہوں میں عزیزان محترم، یہ جو بات کہی یہ سورہ یاسین میں کہا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت کا میں اشارہ دے دوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کر دی حضور کی عظمت پر۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ہم نے اسے یعنی اپنے حبیب کو ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، شاعر نہیں بنایا۔ ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، نہ شعر اس کے لیے مناسب ہے، نہیں ہے وہ مگر ذکر اور قرآن مبین۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تسبیح پر دانے پڑ رہے ہیں وہ ذکر ہے، جو کتاب رکھی ہوئی ہے وہ قرآن مبین ہے، اور سورہ یاسین کہہ رہی ہے کہ ہمارے محمد ہی ذکر ہے، ہمارے محمد ہی قرآن مبین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بھئی کبھی ذکر کہا، کبھی قرآن مبین کہا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین کہا، اور حد یہ ہوئی کہ جو جاہلیت کا عرب تھا، بدو تھا، وہ اپنی جاہلیت کے باوجود محمد کی اتنی معرفت رکھتا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ دوستو انصاف نہیں کر رہے، جملہ میں ہدیہ کرنے والوں میرے ساتھ رہیے۔ امام زمانہ بلند ترین صلوات ایک مکمل نعرہ لگا لیجئے یا رسول اللہ والا بھی، ہم بھی جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دیکھیے حضور کے نام ذکر کیے کہ ذکر ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ تو جاہلیت کا
جو جاہل بدو عرب تھا وہ بھی یہ سمجھ گیا کہ یہ صادق اور امین ہے. اور فتح مکہ کے دن جو آپ کے خون کے پیاسے تھے انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں. تو بھائی پروردگار نے اتنے نام بتائے, جاہلیت کا بدو عرب بھی سمجھ گیا کہ یہ صادق اور امین ہے. سفیانیت نے کہا یہ کریم ابن کریم ہے. تو میں اس شخص کو کیا کہوں جو اللہ کے نام 99 نام تلاش کرتا ہے, تمہیں محمد کا کوئی نام نہیں سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کے نام نہیں سمجھ میں آئے. اللہ نے اپنے حبیب کے کتنے نام ذکر کیے کہ جن میں سے کچھ نام میں نے آپ کو ہدیہ کیے. تو بھائی ہر جگہ محمد ہے اور ہر جگہ احمد ہے. صلوات پڑھے محمد والا. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ محمد کے نام کی میں وضاحت کروں کہ محمد عکس ہوا ہے حمد سے. ہاں میم دال. حمد کہتے ہیں عربی زبان میں جو لائق تعریف ہو اس کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں حمد, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو لائق تعریف نہ اسے بولتے ہیں مدح. الٹا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے, مدح نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ پروردگار کے ناموں میں حامد بھی ہے, محمود بھی ہے. بے شک. تو عزیزان محترم ان دو ناموں پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو حمد یعنی اس کی تعریف جو لائق تعریف ہو, اور حامد یعنی حمد کرنے والا, اور محمود یعنی جس کی تعریف ہو. سبحان اللہ. تو یہ پوری کائنات نے مل کے پروردگار کی تعریف کی تو وہ محمود بنا. یہ پروردگار نے کس کی تعریف کی کہ وہ حامد بنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار نے کس کی تعریف کی؟ تو جس کی تعریف کی اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد وآل محمد جس کی تعریف کی اسے محمد کہتے ہیں. تو محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات بھی مل کے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کر سکتی جتنی اکیلے اللہ نے اپنے محمد کی کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب آپ درود بھی پڑھتے ہیں تو انسان کچھ دفعہ درود پڑھتا ہے پھر زیادہ پڑھا تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے درود زیادہ پڑھوا دی. یہ بھی حضور کی ایک تعریف ہے. حضور کے اوپر محمد صلوات صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ بھی حضور کی ایک تعریف ہے. تو کہا زمین پہ ان کا نام محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے, اس لیے کہ زمین والے اتنی تعریف نہیں کر سکے جتنی آسمان والوں نے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد اور احمد. تو عزیزان محترم حضور کے بہت سے نام ہیں اور کچھ نام میں نے آپ کو ہدیہ کیے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے اور انہوں نے کہا کہ مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے, ان کا نام احمد ہے. تو ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کا پھر مقدمہ ہوتا ہے, اس کی تمہید ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. جیسے اگر کسی مقرر نے خطاب کرنا ہے تو اس خطاب سے پہلے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں جو اس کا تعارف کراتے ہیں. بہت سے لوگ اس سے پہلے خطاب سے پہلے مرثیہ ہوتا ہے, سلام ہوتا ہے. تو ساری تمہید ہے
اصل اس تقریر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر تمہید کے ادا نہیں ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ۔ تو بھائی پروردگار نے اس کائنات کے لیے کتاب لکھی، اس کا مقدمہ ایک کم 1,24,000 انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو بہت بھاری جملہ ہے جو آپ نے بہت آسانی سے سن لیا۔ یعنی وہ کتاب کیا ہوگی سبحان اللہ۔ جس کا مقدمہ اولو العزم نبی موسیٰ ان کی تمہید ہے، عیسیٰ ان کی تمہید ہے، ابراہیم ان کی تمہید ہے، تمام انبیاء اس محمد کے لیے آئے۔ تو بھئی جس محمد کے لیے ایک کم 1,24,000 نبی بھیجے گئے وہ محمد کیا ہوگا؟ اور محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ نعرہ حیدری۔ اب عزیزو ماشاءاللہ۔ محمد مصطفیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، تو دنیا تاریک ہو گئی 500 سال میں۔ نبوت کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ نبوت کیا ہے؟ پروردگار نے صرف 500 سال کا فاصلہ دیا اور دنیا تاریک ہو گئی۔ دنیا میں قتل و غارت گری شروع ہو گئی، سود شروع ہو گیا، حرام خوری شروع ہو گئی، عزتیں لوٹنا شروع ہو گئی۔ تو پروردگار نے اپنی رحمت کاملہ سے محمد کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میں، جملہ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہو، جملہ سننا ہے تو میرے ساتھ رہنا۔ محمد کو بھیجا۔ محمد کو بھیجے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ 1400 سال ہو گئے۔ آپ کی ہجرت 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تو 1400 سال۔ اب 1400 سال جسے بھیجے ہوئے ہو گئے تو دنیا پھر تاریک ہو گئی۔ تو بھئی جب دنیا میں تاریکی تھی تو پروردگار نے محمد کو بھیجا، تو پروردگار یہ کہے گا گھبراؤ نہیں، ابھی ایک محمد باقی ہے۔ جب دنیا دوبارہ تاریک ہو جائے گی تو ہم محمد کے 12ویں فرزند کو، برائے ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہم محمد کے 11ویں فرزند کو، 12ویں وسیع کو بھیجیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہم حضرت علی اکبر کو شبیہ رسول بیان کرتے، بے شک وہ شبیہ رسول تھے، امام حسین نے گواہی دی، لیکن مہدی کے بارے میں حضور نے گواہی دی کہ اس کا ظہور میرا ظہور ہوگا، اس کا نور میرا نور ہوگا، اس کی کامیابی تمام انبیاء کی کامیابی ہوگی۔ حد یہ ہے کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ میں 200 بات پہنچ نہیں رہی، میری بات جو ہے وہ آپ اگر غور کریں گے تو اور محظوظ ہوں گے اس سے کہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی، اور یہی بات جو عارف سالک ہوتا ہے، یعنی جو عارف حقیقی ہوتا ہے، وہ وہی بات کہتا ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ دیکھیں آپ کائنات کی ابتدا محمد ہے، لہٰذا کہا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور کائنات کے اختتام پر بھی محمد، تو اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محمد ہے، ہر جگہ محمد ہے، اور محمد جب نہیں ہوگا تو یہ کائنات تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ بے شک بے شک تو اگر آپ کو محمد کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کرنا ہے تو بلند آواز سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل نعرہ دیگر نعرہ صلوات دیکھیں علامہ اقبال نے پھر کہا نگاہ عشق و مسیح میں وہی اول وہی آخر، یہ محمد کے بارے میں فرما رہے ہیں، بے شک وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم سے دوستو سنیے گا، حضرت ابراہیم سے حضور کا 5000 سال کا فاصلہ، تو حضور نے دعا کی تھی کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے بھی دعا کی اور محمد کے لیے بھی دعا کی۔ سبحان اللہ تو جب بیٹے کے لیے دعا کی تھی اسے قبول ہونے میں 100 سال لگے۔ جملہ سنیے گا، بسم اللہ بیٹے کے لیے دعا قبول ہونے میں 100 سال لگے اور محمد کے لیے قبول ہونے میں 5000 سال لگے۔ سبحان اللہ 5000 سال، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جب اہل ایمان راتوں کو روئیں گے، ریاضت کریں گے، ان کی آنکھیں نم ہوں گی اور وہ محمد کے لیے انتظار کریں گے، تو تب محمد کا ظہور ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزو، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزو، ایک اور مرتبہ صلوات حضور۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزو، حضور کی جو ذات اقدس ہے اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جتنے بھی بت تھے وہ اوندھے ہو کے گر گئے۔ اب فرق دیکھیے گا آپ کہ ابراہیم بھی بت شکن اور حضور بھی بت شکن۔ تو حضور نے تو اگر دیکھا جائے تو 22 سال تک حضور نے خانہ کعبہ میں بتوں کو برداشت کیا۔ 13 سال مکے کے، 8 سال جو ہے وہ ہجرت کے، تو 13 اور 8 جو ہے وہ 22 سال بنے۔ 21 سال 22 سال جو بھی 21 سال تک حضور نے بتوں کو برداشت کیا۔ تو وہی ادھر ابراہیم اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑ رہے ہیں، ادھر حضور پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی ہے تو تمام بت گر گئے ہیں۔ یہ فرق ہے ابراہیم میں اور محمد میں، ابراہیم میں اور محمد میں۔ ایک اور مثال دوں آپ کو کہ آپ کے حالات میں یہ لکھا گیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آتش کدے فارس جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ تو پھر یہاں پہ میں بات کہوں گا کہ ابراہیم نمرود کی آگ میں جب گرے تب وہ نمرود کی آگ بجھی، ابراہیم کے وجود سے بجھی، نمرود کی آگ تھی اور ادھر ابراہیم تھے۔ تو جس نے نمرود کی آگ کو بجھایا وہ ابراہیم، جس کی ولادت پر آتش کدے فارس بجھا وہ محمد، اور جو دوزخ کی آگ کو بجھا دے وہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری! برائے خوشنود
فرمایا لوش سما ناسو اللہ ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر لوگ تمام علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو پروردگار دوزخ کی آگ کو پیدا نہیں کرتے۔ بے شک بے شک، واہ واہ۔ تو عزیزو یہ فلسفہ ہے نوری اور ناری میں، ہم نے اپنی مجلسوں میں بیان کیا، ابھی نہیں بیان کر سکتے، کہ جہاں ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی جو اطاعت سے، اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، وہاں جہاں نور ہوگا وہاں نار نہیں ہوگی۔ تو ابراہیم نے کہا کہ آواز دی۔ اب دیکھیے کہ پروردگار نے ابراہیم کو یہ شرف دیا کہ ان کے دونوں بچے اسحاق اور اسماعیل دونوں نبی، اور اسحاق کی ذریت سے، یہ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے وہ ان کی اولاد سے، اور اسماعیل حضرت محمد حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ تو پروردگار نے حضرت ابراہیم کے دونوں بچوں کو نبی بنایا اور محمد کے دونوں بچوں کو جنت کا سردار بنایا، تو نبوت تو رہ گئی لیکن سرداری آج بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ بھائی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی نا محمد کی، یہ بشارت دینا اتنا پسند آیا کہ کہا کہ اب آخری محمد کی مدد بھی تم نے ہی کرنی ہے، آخری محمد کی مدد بھی تم نے ہی کرنی ہے۔ تو عزیزو یہ کمال ہے۔ حضرت ابراہیم سے ایک جملہ میں بیان کر کے اور امام حسن پہ آؤں گا، تو ایک مرتبہ بلند آواز سے اور صلوات پڑھ دیں۔ حضرت ابراہیم سے حکم ہوا، امر ہوا حضرت ابراہیم کو کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کے لیے آواز دو۔ عزیزو جملہ سنیے گا، حج کے لیے آواز دو۔ تو کب سے آواز دی جا رہی ہے؟ 5000 سال پہلے سے، جب تک کہ حضور کا زمانہ نہیں آیا، جب سے حج چل رہا ہے۔ تو پھر حضور آئے تب بھی حج، سنت ابراہیمی، حج ابراہیم وہی جاری و ساری ہوا۔ تو بھئی وہ حج جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چل رہا ہے، اور اب تو وہ حج بھی نہیں رہا، اب تو حج ہی نہیں رہا جس پہ اکڑتے تھے۔ آپ حج پہ نہیں جاتے؟ نہیں، ہم تو حج پہ نہیں جاتے، کہا حج ہے وہاں پہ، اب جاؤ ذرا حج پہ، وہ کرائے گا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب تو حج ہی نہیں رہا، لیکن حج جب تھا، جب کی بات کر رہا ہوں۔ تو حج پہ کتنے جمع ہوئے؟ کہا کہ زیادہ سے 35 لاکھ جمع ہوئے نا۔ تو بھائی پروردگار نے حضرت ابراہیم سے اس زمانے سے آواز دلوائی، 5000 سال سے چیخ و پکار ہو رہی ہے حج کی، تو 35 لاکھ جمع ہوئے۔ ادھر امام حسین نے اپنی زیارت کے لیے بلایا تو کروڑوں جمع ہو گئے۔ خاندان زہرا پہ بلند ترین بھائی زیارت پہ بلانا تو ایک بہانہ ہے، اصل تو عبادت ہے۔ تو حسین نے صرف نانا کے زمانے میں سجدے نہیں کرائے، آج بھی حسین سجدے کرا رہے ہیں۔ صرف نانا کے زمانے میں سجدے نہیں کرائے، آج بھی حسین سجدے کرا رہے ہیں۔ تو یہ شہزادے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے۔ یہ بھی محمد ہے، وہ محمد، وہ پہلے محمد ہیں
یہ دوسرے محمد ہیں، پھر تیسرے محمد ہیں، پھر چوتھے محمد ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں۔ ایک اور مرتبہ عظمت تمام محمدوں کی عظمت پر صلوات بھیجو۔ یہ ایک حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے محمد کو اٹھایا تو کوئی دائی، کوئی بھی دودھ دینے والی محمد کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ سنیے گا، کہا کہ یہ یتیم ہے۔ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ جو بچہ یتیم ہو، اس کا باپ ہی نہیں ہے تو کہیں سے سپورٹ نہیں ہوگی۔ تو تمام عورتوں نے محمد کو نہیں اٹھایا، تو میں آخر میں آئی، میں نے محمد کو اٹھا لیا۔ اس لیے کہا کہ جو یتیم کو پناہ دے، جو یتیم کو پناہ دے، جنت اس پر واجب۔ جس طرح سے کہا کہ جو یتیم کا مال کھائے، وہ کہا کہ ہم یتیم ہیں، جو ہمارا مال کھائے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ بھر رہا ہے، دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ اس طرح کہا، اس کے الٹ کہا کہ اگر کوئی یتیم کو پناہ دے، یہاں تک کہ یتیم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو جنت اس پر واجب۔ تو جو آمنہ کے یتیم، عبداللہ کے یتیم کو پناہ دے، جو عبداللہ کے یتیم کو پناہ دے، اس پر کتنی جنتیں واجب ہوں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والی۔ پیغام پہنچ رہے عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین صلوات۔ تو حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم جہاں سے بھی گزرے، جب میں نے محمد کو اٹھایا اور میں محمد کو اٹھا کے لیے جا رہی تھی، تو جس کوہ و دشت و صحرا سے گزرتے تھے تو ہر شجر و حجر محمد کو سلام کرتا تھا۔ تو یہ ممتاز بھائی نے کہا کہ آپ حضرت محمد پہ پڑھے، تو میں نے کہا کہ جب شجر و حجر محمد کو سلام کر سکتے تو ایک سلام ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر لیں۔ ایک سلام ہم بھی حضور کو کر لیں۔ تو اذان محترم، اللہ رب العزت نے محمد کو کس لیے بھیجا؟ آپ کسی، اگر آپ کا کوئی ملازم ہے یا اگر آپ بڑے ہیں، آپ کا کوئی بچہ ہے، اس کو کسی مشن پہ بھیجتے ہیں تو مشن جب کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ تم کامیاب ہو گئے۔ جملہ سنیے، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ جو پیغام ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اگر حضور کو علاقے فتح کرنے کے لیے بھیجا ہوتا، جنگیں لڑنے کے لیے بھیجا ہوتا، غزوے سر کرنے کے لیے بھیجا ہوتا، آپ مجلسوں میں غزوے خیبر کے جو مولا کے کارنامے وہ پڑھتے تو آپ واہ واہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ یہودیوں کو شکست ہو گئی، باب خیبر اکھڑ گیا اور مولا کے کرامات ظاہر ہوئی۔ بے شک ظاہر ہوئی، لیکن اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ کامیاب ہو گئے۔ غزوہ بدر ہوئی، اللہ نے اعلان نہیں کیا کامیاب ہو گئے۔ غزوہ خندق ہوئی، اللہ نے اعلان نہیں کیا کامیاب ہو گئے۔ فتح مکہ ہوئی، اللہ نے نہیں کہا کامیاب ہو گئے۔ جب دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے صلح کی تو اللہ نے کہا کامیاب ہو گئے۔ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں جلدی جو ہے وہ عرائض کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات ہدیہ کر دیے۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو توڑا مڑوڑا گیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو نمایاں کامیابی عطا کی، فتح مبین عطا کی۔
تو انہوں نے کہا جنہیں چڑھائی کرنی تھی، جیسے وہ ابھی افغانستان پہ کی ہوئی ہے، تو ایسے پہلے بھی چڑھائیاں کرنی تھی. تو انہوں نے کہا فتح مبین سے مراد یہ کہ فتح مکہ پہ جو حضور نے لشکر اسلام نے یورش کی اور مکے کو فتح کیا، تو یہ فتح مبین ہے. یہ فتح مبین نہیں ہے. تو کسی نے بھی نہیں کہا، کسی پڑھے لکھے نے نہیں کہا، لیکن جن لوگوں نے اس طرف جانا تھا انہوں نے کہا. تو پھر بات یہ کہ اسلام مکے کو فتح نہیں کرنے آیا، اسلام بیبل کی بندرگاہ کو فتح کرنے نہیں آیا، اسلام امن و امان کو برقرار کرنے کے لیے آیا. لہٰذا جب ابو سفیان جو آپ کا بدترین دشمن تھا، جب 6 ہجری میں آپ نے اسے صلح کا معاہدہ کیا، تو پروردگار نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو اس تناظر میں اگر آپ صلح حسن کو دیکھیں گے تو آپ کو اس شہزادے کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ جب صلح کر کے نانا کامیاب ہوئے تو یہ امت کے درمیان صلح کر کے حسن کامیاب ہوئے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. حسن کامیاب ہوئے. تو امام حسن، اب یہ ہمارے جو ذاکر حضرات ہیں یہ کنفیوز کرتے لوگوں کو کہ صلح نہیں کی تھی اور یوں کیا تھا اور وہ کیا تھا اور جنگ کی تیاری کی تھی. یہ سب دیکھیں، بات یہ کہ جو حقیقت ہے اس کو یہاں ممبر پہ بیٹھ کے جو ذمہ داری اس کو ادا کرنا چاہیے. جب نانا نے صلح کی تو نواسا بھی صلح کرے گا، بیعت نہیں کرے گا. نانا نے بیعت نہیں کی تھی. ابو سفیان دشمن تھا نا، دشمن سے جنگ بھی ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے. تو جنگ بھی کی، صلح بھی کی. تو نواسے نے 6 مہینے تک اپنی حکومت اور خلافت کو برقرار کیا. اس کے بعد جنگ بھی کی، صلح بھی کی. اور جنگ کیسی جنگ کی؟ میں ایک جملہ اگر آپ سننا چاہتے امام حسن کے اوپر، میں نے بڑی ریسرچ کی، بہت کچھ لکھا، تو میں سوچتا تھا کوئی تو خریدار ہوگا. تو بہرحال وہ الگ بحث ہے. تو امام حسن ایک کامیاب کمانڈر بھی تھے. آپ نے ایک وین گارڈ تشکیل دیا، ہراول دستہ کہتے، اس کو آگے بھیجا جاتا ہے کہ دشمن کی پیش قدمی کو وہ روک لیتا ہے. اگر ایک جملہ آپ تمہید کا سن لے تو عظمت امام حسن سمجھ میں آ جائے گی، اور صلح کس تناظر میں کی یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. کہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح سے صلح کی، تو دوسروں کو کیا پتا ہوگا. عزیزو، انہوں نے ہراول دستہ کو 12,000 کا ہراول دستہ سرحد پہ بھیجا. اس نے امیر شام کا راستہ روک لیا، اور امام حسن نے اپنا مرکز مسکن میں رکھا. مسکن مدائن کے قریب تھا، جہاں کئی جگہ سے جو ہے وہ رسد آتی تھی، وہاں فوجیں جمع ہوتی رہیں. اور آپ امیر شام سے مقابلے کے لیے اپنی تیاریاں بھرپور رکھیں کہ اس میں افواہیں پھیلیں اور اس میں بدنظمی ہوئی، اور اس بدنظمی کا فائدہ اٹھا کے خوارج نے آپ پہ حملہ کر دیا اور آپ کی ران پہ خنجر بھی مارا. تو امام حسن مدائن میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ صحت مند ہو گئے تو امیر شام نے آپ کے پاس ایک وفد بھیجا جس نے کہا کہ آپ صلح کر لیں. اب جب وہ وفد پہنچا تو امام حسن نے یہ کہا کہ میں اس شرط کے اوپر صلح کرتا ہوں کہ امن عامہ ہو. یعنی امام حسن تمام انسانیت کے امام ہیں. آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، امن و امان کی بات کی، کہ جنگ ختم ہو جائے، قتل و غارت گری ختم ہو جائے، فتنہ گری ختم ہو جائے، قانون کی عملداری ہو، تمام انسانوں کو ان کی عزت کو، ان کے جان و مال کو امن و امان حاصل. دوسری بات آپ نے کی کہ علی کے شیعوں کو امان نامہ ملے. علی کے شیعوں کو امان نامہ ملے.
تو میں صلح کروں. تو انہوں نے کہا کہ ہم علی کے شیعوں کو امان نہیں دے سکتے. اور امیر شام نے قسم کھائی ہے کہ علی کے جو 10 شیعہ تھے وہ اتنے زبردست تھے, اتنے خطرناک تھے, اتنی شجاعت تھی ان میں کہ ان کے وجود سے امیر شام کو نیند نہیں آتی تھی. کیا بہادری ہوگی. تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کی گردنیں جب تک نہیں اڑا لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں. تو امام حسن سے کہا کہ وہ 10 آدمی آپ کو حوالے کرنے ہوں گے. امام حسن کے سامنے اتنی گستاخی, امام حسن نے پرچہ لیا, لے کے پھاڑ دیا. بولا کہ امام حسن نے فرمایا میں کسی ایسی صلح پہ دستخط نہیں کرتا جس میں علی کے شیعوں کو امان حاصل نہ ہو, جس میں علی کے شیعوں کو امان حاصل نہ ہو. تو وہ وفد چلا گیا شام. وہ گئے, انہوں نے کہا کہ وہ تو برہم ہو گئے, ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میں صلح نہیں کرتا. تو امیر شام گھبرایا, بولا خالی کاغذ لاؤ, بلینک پیپر. بلینک پیپر منگوایا, اسٹیمپ کی اسے, کہا کہ یہ لے کے جاؤ حسن سے کہو جو صلح آپ کو منظور ہے وہ لکھ لیں, امیر شام کو منظور. صلوات پڑھیے محمد. یہ عظمت ہے امام حسن. اب صلح ہو گئی. ایک جملہ اور کہ امام حسن, اب صلح تو ہو گئی لیکن وہ اپنی حقیقت تو دکھانی تھی اس نے. وہ آیا, جمع ہوئے دونوں لشکر. اب ایک کمانڈر ہے جس کی آرمی ہار چکی ہے اور دوسرا وہ فاتح جیتا ہوا ہے. تو ظاہری لحاظ سے تو وہ جیتا تھا. امام حسن کی ساری فوجیں شکست خوردہ تھیں. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے معذرت کریں. پریشر آیا امام حسن پہ, بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ نے امیر شام کے خلاف جو جنگ کی ہے تو آپ معذرت کریں ممبر پہ آ کے. امام حسن معذرت کر رہے. تو انہوں نے کہا, اب خطبہ ایک جملہ سن لیجئے. ایھا الناس ان اللہ ہداکم باولنا وحقنا دماءکم بآخرنا. اب یہ میرے جملے نہیں ہیں, میں اپنی پہلی تقریر سے اسے مسلسل کروں گا کہ امام حسن نے کہا کہ اے لوگو, خاندان رسالت کی قربانیوں کو فراموش نہ کرنا. اگر پہلے محمد کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا سامان ہوا تھا تو آج مجھ محمد کے ذریعے سے تمہاری جانوں کی بقا کا سامان ہوا. ان اللہ ہداکم باولنا وحقنا دماءکم. تمہارے خون, تمہاری گردنیں کٹ جاتی, تمہاری گردنوں کو اگر آج بچایا ہے تو تیسرے محمد نے بچایا. تو یہ جملہ تو امیر شام نے کہا کہ تم خلیفہ بننا چاہتے تھے, تم نہیں بن سکے. تو امام حسن نے کہا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے. دوستو, مجلس تمام ہو گئی, میں نے پیغام دے دیا, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ایک جملہ ضرور آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عظمت امام حسن پہ کہ بڑے بڑے تھنکرز آئے, انہوں نے کتابیں لکھی, خلافت و ملوکیت. جس امام نے 1400 سال پہلے کے انسان کو, مسلمان کو خلافت اور ملوکیت میں تمیز کرنا سکھایا, اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. حسن مجتبیٰ اس کو کہتے ہیں. انہوں نے تمیز کرنا سکھایا. انہوں نے کہا خلافت, امامت ادھر ہے, ملوکیت اور حکومت ادھر ہے. امام حسن نے کہا تم بادشاہ ہو, تم خلیفہ نہیں ہو. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی. اور ان کی کیا عظمت اور ابوہت ہوگی کہ جب وہ جا رہے تھے تو عزیزو کبھی اور بات کریں گے, لیکن ایک جملہ سن کے میں امام حسن کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جب صلح ہو گئی, اب امام حسن مدینے واپس جانے, کوفے کو چھوڑ لیں.
تو اس نے پیغام بھیجوایا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بابا کے دشمنوں سے لڑیں. خوارج وہ بدترین لوگ ہیں, بدترین آپ کے اور آپ کے بابا کے بدترین دشمن اور قاتل ہیں, آپ ان سے جنگ کریں, میں آپ کو حکم دیتا ہوں. امام حسن نے کہا کہ اگر مجھے کسی سے جنگ کرنا ہوتی تو سب سے پہلے تم سے کرتا. یہ عظمت تھی امام حسن کی. امام حسن کی عظمت میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کتنی ان کی عظمت تھی, کیا ان کا مقام تھا کہ امیر شام نے کہا. دیکھیے امام حسن نے 40 ہجری میں اپنی خلافت اور حکومت کو سنبھالا, 6 مہینے تک, 7 مہینے, 8 مہینے, 9 مہینے اور 13 مہینے تک بھی, 1 سال 1 مہینے تک بھی قول ملتا ہے کہ آپ کی حکومت چلی. اس کے بعد جنگ ہوئی اور آپ نے صلح کی اور حکومت حوالے کر دی. تو اس کے بعد 10 سال گزر گئے. وہ کہتے ہیں کہ امیر شام نے عمل نہیں کیا. ارے کیسے عمل نہیں, عمل کروانے والے امام حسن تھے. تو اس میں ایک یہ تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین ولیعہد مقرر نہیں کر سکتا. یہ تھی تاکہ اگر امیر شام کو کچھ ہو جائے تو خلافت یا حسن کو واپس جائے گی, حکومت بھی, خلافت تو ہے, حکومت بھی حسن کو واپس جائے گی اور حسن کے بعد ان کے بھائی حسین کو جائے گی. تو بھئی یزیدیت کا راستہ روکے ہوئے امام حسن 10 سال ہو گئے, 50 ہجری آ گئی. امیر شام نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کچھ کرو یار. اپنے اطرافیوں سے کہا کہ کچھ کرو. حسن کے ہوتے ہوئے میں یزید کو اپنا نیکسٹ اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا, ولی عہد نہیں بنا سکتا, تو کچھ کرو. تو انہوں نے انتظام کیا. تو امام حسن کو ایک مرتبہ زہر دیا گیا. امام حسن بیمار ہو گئے, پھر صحیح ہو گئے. دوسری مرتبہ زہر دیا گیا, پھر بیمار ہوئے, پھر صحیح ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ جب زہر دیا گیا تو پھر بیمار ہوئے, پھر صحیح ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اس زہر سے تو امام حسن مرنے والے نہیں ہے. کہا قیصر روم کے پاس کوئی خاص زہر ہے, وہاں سے منگواتے ہیں. تو وہاں سے ایک خاص زہر منگوایا جس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اس کے کچھ قطرے سمندر میں یا پانی میں ڈال دیں تو بہت دور دور تک جتنے موجودات ہوتے تھے وہ ہلاک ہو جاتے تھے. وہ زہر جب حسن